اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ شرکیات میں ہماری گفتگو چل رہی ہے اور ہم نے گزشتہ درس میں گفتگو کی تھی ان شرکیات کے بارے میں کہ جن سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے گزشتہ درس میں گفتگو کی تھی ان شکوک کے بارے میں کہ جن سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ نمبر 1 یہ تھا کہ ایسی نماز میں شک ہو کہ جو 2 رکعتی یا 3 رکعتی ہو، اس میں شک جو ہے وہ آئے، رکعت میں شک آئے اس کے، صحیح؟ جیسے صبح کی نماز یا مغرب کی نماز، ان کی رکعتوں میں شک آئے۔ دوسرے شک جو ہے وہ ایک یا ایک اور اس سے زیادہ میں ہو، ایک میں اور ایک سے زیادہ میں شک ہو تو بھی نماز باطل ہو جائے گی۔ تیسرے انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کتنی نماز کتنی رکعت پڑھی ہے تو اس کی نماز باطل ہے۔ چلیے اب ان شکوک کی بات کرتے ہیں آج جن کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ وہ شکوک جن کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، یعنی اس میں حاجت نہیں ہے ان کی طرف متوجہ ہونے کی۔ نمبر 1 کون سے شکوک ہے؟ وہ نمبر 1 در نماز مستحبی، مستحب نماز میں انسان کو شک ہوا تو اس میں رکعتوں میں تو اس میں توجہ کی ضرورت نہیں ہے، صحیح؟ توجہ کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز جماعت میں شک ہوا، ماموم کو شک ہے یا امام کو شک ہے تو ماموم امام پر جو تک کیا کرے گا، یعنی اس کی بات کو مانے گا، اور امام کو ہے تو مامومین پہ بھروسہ کرے گا اس مسئلے میں۔ یعنی اگر وہ کہہ رہے ہیں مثلا وہ چوتھی سمجھ کے بیٹھ رہا ہے، الحمدللہ کہہ رہا ہے تشہد کے لیے، اور ماموم کہہ رہے ہیں بحول اللہ، تو اسے کیا ہے ماموم پہ بھروسہ کرے گا۔ اسی طریقے سے کسی ماموم کو شک ہو رہا ہے کہ مثلا چوتھی ہے، صحیح، حالانکہ وہ تیسری امام کھڑا ہونا ہے، تو ماموم امام پہ بھروسہ کر لے گا، یعنی امام کی بات کو یعنی مانے گا، یعنی امام کو جو امام کر رہا ہے اس پر عمل کرے گا۔ تو یہاں اس میں جو ہے وہ پرواہ کی ضرورت نہیں ہے اس شک کی۔ کون سی شک کی؟ جو نماز جماعت میں شک ہوتا ہے۔ نماز کے سلام کے بعد شک ہو تو اس شک کا کچھ پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا اگر نماز کے تمام ہونے کے بعد شک ہو، کیسے شک ہو؟ رکعت میں یا اجزاء میں، نماز تمام ہو چکی ہے، آپ نماز پڑھ چکی ہے اور اس کے اجزاء میں یا رکعتوں میں شک ہو رہا ہے تو کیا کیا جائے؟ وہی تو کرے، پرواہ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں جو ہماری بات چل رہی ہے وہ شکوک کی بات چل رہی ہے، یقین کی بات نہیں چل رہی ہے۔ یقین ہو گیا پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، پھر تو اسے کرنا ہی پڑے گا۔ ایک انسان کو یقین ہو گیا میں نے نماز نہیں پڑھی ظہر کی مثلا، تو اسے نماز پڑھنی پڑے گی۔ ایسی نماز کے بعد ایک انسان کو یقین ہو گیا کہ میں نے فلاں کام مثلا نہیں کیا، تو ظاہر سی بات ہے یقین کی بات نہیں ہے، شک کی بات چل رہی ہے، شک کی بات چل رہی ہے۔ تو شک میں اگر بعد از تمام شدہ نماز کے تمام ہونے کے بعد شک ہو، مثلا کہاں؟ در رکعت یا اجزاء، رکعت میں شک ہو، کب؟ نماز کے تمام ہونے کے بعد۔ کیا شک ہو؟ مثلا یہ شک ہو کہ ظہر کی نماز پڑھ رہا، مثلا شک یہ ہو کہ نماز کے بعد شک ہو کہ میں نے ظہر کی 3 پڑھی ہے، تو نماز پڑھ چکا ہوں،
صحیح. اب اسے اس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس کے کچھ کرے. ایسی اسے اجزاء میں شک ہو گیا، رکعت میں نہیں، اجزاء میں شک ہو گیا، نماز کے اجزاء میں. نماز تمام کرنے کے بعد اسے شک ہوا کہ میں نے سورہ بعد میں الحمد کے بعد سورہ پڑھا تھا نہیں پڑھا تھا فلاں رکعت میں، جہاں سورہ پڑھنا چاہیے. ہاں یہ شک ہوا تو اب کیا کرے گا؟ نماز اس کی باطل ہے صحیح ہے؟ اس کی نماز صحیح ہے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کہہ رہے ہیں شکائے کہ نباید بانہا اعتناق کر دیں، وہ شکوک جن کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جن کی پرواہ کی ضرورت نہیں ہے کہ ان پہ آدمی دھیان دے، توجہ دے. کون کون سے ہیں وہ؟ نمبر 1 در نماز مستحبی، مستحبی نماز میں اگر شک ہو تو اس میں اسے توجہ دینے کی ضرورت اب نہیں ہے. شک ہے، یقین کی بات نہیں کر رہے ہیں، شک کی بات کر رہے ہیں. تو مستحبی نماز میں شک ہو جائے اسے تو اس میں پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عمل کو انجام دیتا رہے. نمبر 2 در نماز جماعت، نماز جماعت میں کسی انسان کو شک ہو تو اسے یہاں پر پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ توضیح ان دو خواج آمد، ان دونوں کی جو وضاحت آئے گی آگے. نمبر 3 یعنی اگر نماز جماعت میں شک ہو رہا ہے امام ماموم پہ بھروسہ کر دے گا، تکیہ کر لے گا، اور ماموم امام پہ تکیہ کر دیں گے. نمبر 3 پس از سلام نماز، نماز کے سلام کے بعد اگر بعد از تمام شدہ نماز، اگر نماز کے تمام ہونے کے بعد شک در رکعت یا اجزاء، شک جو ہے وہ رکعت میں یا اجزاء میں ہو. کب؟ نماز کے تمام ہونے کے بعد اگر شک جو ہے وہ رکعت میں یا اجزاء میں ہو. پیش آیت اجزاء میں یا رکعت میں شک آئے، لازم نیست، اس کے اوپر لازم نہیں ہے نماز را دوبارہ بخانہ، کہ وہ نماز کو دوبارہ پڑھے، بلکہ بس وہی کافی ہے. نمبر 4 بعد از گزشت وقت نماز، نماز کا وقت گزرنے کے بعد، نماز کا وقت گزر گیا اب انسان کو شک ہو رہا ہے. کیا شک ہو رہا ہے؟ یعنی اگر پس از گزشت وقت نماز، نماز کا وقت گزرنے کے بعد شک کند، شک کرے کہ نماز را خواندے است، نماز را خواندے است یا نہ، کہ نماز پڑھی ہے یا نہیں. کیا شک کر رہا ہے؟ کب کر رہا ہے؟ نماز کا وقت گزرنے کے بعد. کیا شک کر رہا ہے کہ اس نے نماز پڑھی ہے یا نہیں. مثلا نماز ظہر کا وقت گزر گیا یا اب صبح کی نماز کا وقت گزر گیا، ظاہر ہے نماز صبح کا وقت نہیں ہے. اب ہم یہ شک کریں کہ میں نے نماز صبح پڑھی نہیں پڑھی، اٹھ تو رہا تھا میں، صحیح، مجھے یہ شک ہو کہ میں اٹھا ہوا تو تھا لیکن یہ شک ہو گیا نماز صبح میں نے پڑھی ہے یہ پڑھی ہے، تب کیا کرے گا؟ شک کی پرواہ کی ضرورت نہیں ہے. خاندان ان تو نماز لازم نیست، اس نماز کا بجا لانا لازم نہیں ہے. صحیح. تو یہ 4 جو ہیں شک ہیں جن کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. پہلا مستحبی نمازوں میں شک، دوسرے نماز جماعت میں شک، تو اس کی توضیح جو ہے وہ آئے گی اور اس کی تو مستحبی نماز والی بھی توضیح آئے گی. نمبر 3 پس از سلام نماز، نماز کے سلام کے بعد شک ہوگا. اگر بعد از تمام شدہ نماز، اگر نماز کو پورا کرنے کے بعد شک در رکعت یا اجزاء، شک جو ہے وہ رکعت میں یا اجزاء میں پیش آئے،
ٹھیک لازم نیست تو لازم نہیں ہے نماز را دوبارہ بخوانا کہ وہ نماز کو دوبارہ پڑھے. نمبر 4 بعد از گزشت وقت نماز، نماز کا وقت گزرنے کے بعد. نماز کا وقت گزر گیا، نماز کا وقت گزرنے کے بعد اگر پس از گزشتے وقت نماز، نماز کا وقت گزرنے کے بعد شک کند، شک کرے کہ نماز را خواندے است یا نہ، کہ نماز کو پڑھی ہے یا نہیں. مثلا نماز صبح کا وقت گزر گیا، شک کرے انسان کہ نماز صبح پڑھی ہے یا نہیں. یا ظہر کا وقت گزر گیا، پھر شک کرے کہ نماز ظہر پڑھی ہے یا نہیں. شک کرے، یقین کی بات نہیں، شک کی بات ہے. خواندن آن نماز لازم نیست، اس نماز کا پڑھنا لازم نہیں ہے. والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ، خدا حافظ.